بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تیسرا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا قاعدہ پڑھنے سے پہلے ہم سمجھیں گے مثال۔ پہلے ہم سبق کو مثال پہ سمجھیں گے، جب مثال آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی تو اس کے بعد ہم قاعدہ پڑھیں گے، ٹھیک۔ اچھا جناب، سبق شروع کرنے سے پہلے یہ جو آپ دیکھیں تصحیح 8 لکھا ہوا نا، جس کو نظر آ رہا ہے اس کو یہاں سے کاٹ دیں، ہاں اس کو کاٹ دیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ یہ 3 بیٹیاں جو ہیں یہ کون ہے؟ من یرد علیہ، 3 بیٹیاں لکھے نا، یہ کون ہے؟ یعنی اگر بچ جائے تو دوبارہ ان پہ تقسیم ہو سکتا ہے، اور یہ شوہر کون ہے؟ من لا یرد علیہ، ٹھیک ہے۔ اگر بچ جائے تو ان پہ دوبارہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اب من یرد علیہ کی ایک ہی جنس ہے، ٹھیک ہے، بیٹیاں ایک ہی جنس ہے، دادیاں یہاں پہ نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، صرف ایک جنس آ رہی ہے، ٹھیک۔ جب من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو، یہ ہے نا۔ ابھی میں آپ کو قاعدہ نہیں پڑھا رہا ہوں، ابھی صرف آپ کو میں کیا کروں، مثال سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جناب، صرف مثال سمجھا رہا ہوں۔ یہ ہے من یرد علیہ ایک جنس ہے، اس کے ساتھ آیا ہے من لا یرد علیہ، شور آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، جب من یرد علیہ کے ساتھ من لا یرد علیہ آ جائے اور من یرد علیہ کی ایک جنس ہو تو ہم مسئلہ جو بنائیں گے، ہم بنائیں گے من لا یرد علیہ سے مسئلہ بنائیں گے۔ کس سے بنائیں گے؟ من لا یرد علیہ سے۔ اب دیکھیں، اولاد کی موجودگی میں شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ ربع ملتا ہے، یہ ربع ہم نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ بیٹیاں کو جب زیادہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ یہ ثلثان لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں، جب ربع دوسری قسم سے مل کر آئے تو مسئلہ 12 سے آتا ہے، لیکن مسئلہ ردیہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ ردیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے، من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا یرد علیہ آ گیا ہے، تب ہم مسئلہ بنائیں گے من لا یرد علیہ سے۔ من لا یرد علیہ کو ربع ملا ہوا ہے، تب مخرج مسئلہ ہم نے 4 بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ 4 بنا دیا، اور 4 میں سے 4 کا ربع کتنا آتا ہے؟ 1 ہم نے 1 ان کو دیا، باقی جو بچیں گے وہ ہم یہاں لکھ دیں گے، شو کریں گے، باقی 3 یہ ہم نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب جو باقی بچا ہے نا، وہ اور من یرد علیہ کے جتنے افراد ہیں وہ دونوں برابر ہوں، کیا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو باقی بچے گا ان کو دے دیں گے، کن کو؟ من یرد علیہ کو۔ اب دیکھو باقی ہمارے پاس کتنا ہے؟ 3، اور من یرد علیہ کا افراد کتنے ہیں؟ 3 ہے، تو 3 کو دے دیں ان کو، پورا ہو گیا۔ دوبارہ یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں، اس مثال کو آپ سمجھیں، قاعدہ بعد میں پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، بیٹیاں کن میں کون ہے؟ من یرد علیہ، یعنی تقسیم کرنے کے بعد اگر بچ جاتا ہے تو ان پہ دوبارہ تقسیم ہوتا ہے، اور یہ شوہر کون ہے؟ من لا یرد علیہ، تقسیم کرنے کے بعد اگر بچ جائے تو دوبارہ ان پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ دوبارہ ان پہ تقسیم کیوں نہیں ہوتا یہ سن لیجیے، حالانکہ یہ بھی اصحاب فرائض سے اور یہ بھی اصحاب فرائض سے، یہ نسبی اصحاب فرائض نہیں ہے، شوہر جو نسبی اصحاب فرائض نہیں ہے، دوبارہ جو تقسیم ہوتا ہے وہ نسبی اصحاب فرائض پر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جناب، تو جب من یرد علیہ کی ایک جنس ہے، دیکھو ایک جنس ہے، اس کے ساتھ من لا یرد علیہ آ گیا ہے، تو مخرج مسئلہ بنائیں گے من لا یرد علیہ کے، من لا یرد علیہ سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اولاد کی موجودگی میں شوہر کو ربع ملتا ہے، بیٹیاں زیادہ ہے، ثلثان ملا ہے، تو مخرج مسئلہ ہم نے اس سے بنائیں گے، مسئلہ 4 سے بنایا، 1 شوہر کو دے دیا، باقی جو بچا وہ ہم نے یہاں لکھ دیا 3۔ اب جو باقی بچا ہے وہ اور من یرد علیہ کی تعداد برابر ہو تو وہ ان کو دے دیں گے بس، اور کچھ نہیں کریں گے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم قاعدہ پڑھیں، پیچھے یہ، اب یہ قاعدہ، اگر من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ، یہ دیکھو ایک جنس آ گئی،
3 ہو 4 ہو 6 ہو سب ایک جنس کہلائے گی، ٹھیک ہے، ایک جنس سب۔ ملا یرد علیہ بھی ہو، یہ دیکھو ملا یرد علیہ بھی آ گیا، تو ملا یرد علیہ کے حصے سے مسئلہ بنا کر اسے دے دیا جائے گا، یہ ہم نے اس کے حصے سے ربو سے مسئلہ بنا کے اس کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس کا باقی ماندہ، یہ دیکھو باقی ماندہ ہے 3 ہے، من یرد علیہ کی تعداد کے برابر ہو تو من یرد علیہ کو وہی باقی ماندہ دے دیا جائے گا، یہ جو باقی بچا تھا 3، یہ بھی 3 ہے، لہٰذا ان کو دے دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں۔ اب آپ نا اسی مثال کے اوپر اگلی مثال بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، مثال سامنے یہی رکھیں، قاعدہ چھوڑیں، یہ مثال آپ کو سامنے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہاں تو دونوں برابر ہے نا، باقی بھی 3 ہے اور من یرد علیہ کا افراد بھی 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کیا کہتے ہیں برابر نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ اب اگر یہاں پہ ہوتا 6، کتنی بیٹیاں ہوتی؟ 6 بیٹیاں ہوتی، اب یہ 3 اور 6 برابر نہیں نا، تو اب ہم ان میں نسبت دیکھیں گے، باقی میں اور من یرد علیہ کے افراد میں نسبت دیکھیں گے، 6 اور 3 میں کتنی نسبت ہے؟ تداخل ہے، تو 6 کا دخل کتنا آیا؟ 2، 3 ایکم 3، 3 دونی 6، تو 3 نے 6 کو 3 2 دفعہ کاٹا ہے، تو اس کا دخل کہلاتا ہے، اور یہاں تداخل بحکم توافق ہے، تداخل بحکم توافق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کا دخل کتنا ہے؟ 2، اب 2 کو ہم اصل مسئلے میں ضرب دیں گے، اصل مسئلہ کتنا ہے؟ 4 ہے، تو جب 2 کو ہم نے 4 سے ضرب دیا تو کیا ہے؟ 8 آیا، جیسے تصحیح بیچارے نے یہاں لکھ دیا ہے جبکہ نیچے والے مسئلے میں آئے گی، ٹھیک ہے، بہرحال یہاں سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جناب، جب 2 کو آپ نے 4 میں ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 8 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب 8 سے اب اس کو 1 ملا تھا نا، 1 کو آپ 2 میں ضرب دے دو، مضروب 2 تھا نا، 1 کو 2 میں ضرب دیا تو کیا جواب آیا؟ 2، ٹھیک ہے۔ اور ان کا دخل کتنا؟ 2 تھا نا، اس 2 کو آپ 3 میں ضرب دو گے، کیونکہ باقی میں ضرب دو گے نا، ان کو باقی سے ملنا ہے نا، ان کو باقی سے ملنا ہے، تو ان کا جو دخل تھا 2 وہ آپ نے اس کے باقی میں ضرب دیا، یہ باقی اس کا 2 تھا، اس میں 3 میں ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 6، 6 یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 6 ان کو آ گیا اور 1 اس کو آ جائے گا، کتنا ہو جائے گا؟ 6، یہ کتنے ہو جائے گا؟ 6 اور 1، 6 اور 2 8 ہو جائے گا، یہ تصحیح ہو جائے گی۔ دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر یہاں ہوتا 5 بیٹیاں اور 6 بیٹیاں ہوتی، کتنی ہوتی؟ 6 بیٹیاں ہوتی، تو پھر 6 اور یہ باقی 3، ان دونوں میں نسبت دیکھیں گے، ان دونوں میں نسبت کون سی پائی جا رہی ہے؟ تماثل ہے، پچھلے تو تماثل کی تھی نا، پچھلی مثال تو تماثل کی تھی، باقی بھی 3 تھا اور افراد بھی 3 تھے، من یردو کے علیہ کے افراد کتنے؟ 3 تھے، جب تماثل ہو پھر کچھ نہیں کرتے، ہاں اگر تداخل یا توافق یا تباین ہو پھر کچھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں 6 بیٹیاں ہیں، تو ان دونوں میں باقی میں اور من یردو علیہ کے افراد میں نسبت پائی جا رہی ہے تداخل کی، تو اس کا دخل آیا 6 بیٹیوں کا دخل آیا 2، اس دخل کو ہم نے ضرب دیا اصل مسئلے 4 میں، تو تصحیح ہو گئی 8، ٹھیک ہے۔ اس کو 1 ملا تھا، 1 کو ہم نے 2 مضروب میں ضرب دیا، 2 آ جائے گا، ان کا دخل 2 تھا، 2 کو ہم اس باقی میں ضرب دیں گے 3 میں تو 6 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 انچ کو 2 اس کو یہ ہو جائیں گے 8، یہ ہو جائے گا۔ اچھا یہاں اگر ہوتا 5، یہ میں نے آپ کو مثال سمجھا دی تداخل کی، ٹھیک ہے، پہلی مثال جو گزری وہ تھی تماثل کی، یہ تداخل بحکم توافق دونوں ہو گیا، ٹھیک ہے، تداخل ہو تب بھی ایسا کریں گے، توافق ہو تب بھی ایسا کریں گے، اگر ہو تباین پھر کیسا کریں گے؟ اگر یہاں ہوتی 5 بیٹیاں، کتنی؟ 5 بیٹیاں ہوتی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ باقی 3 اور 5 میں نسبت دیکھیں گے، نسبت کون سی ہے؟ تباین، تو تباین میں کیا کرتے ہیں؟ کل روس کو، کل روس 5 کو ہم نے ضرب دیا اصل مسئلہ 4 میں، تو 5 کو جب 4 میں ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ ہے 20 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہمارے پاس مضروب ہے 5، ٹھیک ہے، اس 1 کو 5 میں ضرب دیا 5 آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس 5 کو ہم ضرب دیں گے باقی 3 میں، باقی میں 15 آ جائیں گے، تو 15 یہاں پر آ جائیں گے، آئے سمجھ میں؟ تو اب ہم نے اسی جگہ پہ ہم نے توافق اور تداخل دونوں کی مثال سمجھ لی، کیونکہ یہاں تداخل توافق کے حکم میں اور تباین کی مثال بھی سمجھ لی، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، تباین کب بنے گا؟ جب 5 ہوں گے، ٹھیک ہے، اور توافق اور تداخل کب بنے گا؟ جب 6 ہوں گے، آئے سمجھ میں؟ اب آپ جو ہے، اچھا یہ اس صورت میں ہے سارا کہ جب کہ من یرد علیہ کے صرف ایک جنس ہو،
یہ تواصل کی مثال ہو یا تداخل کی مثال ہو یا تباین کی مثال ہو، یہ اس وقت ہے جبکہ من یرد علیہ کی صرف ایک جنس ہو. یہ ابھی تک ایک جنس کا مسئلہ سارا. ٹھیک ہے، اب ہم اگلی مثال دیکھیں، سبق بعد میں پڑھیں گے. یہ دیکھیں اگلی مثال آ گئی، یہ 6 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے، یہ جو ہے نا 3/6 اس کو بھی کاٹ دینا آپ، ابھی کاٹ دیں. اس کے پاس ہے نا، اس کو کاٹ دو یہاں پہ. یہ 3/6 لکھا ہے، اس کو یہاں سے کاٹو. ٹھیک ہوگا جناب. اچھا جناب، اب یہاں جو ہے نا روبو کے نیچے آپ کو لکھنا ایک، یہاں پر بھی ایک لکھنا پڑے گا، آپ لکھیں ساتھ ساتھ ایک لکھیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب، یہاں ایک لکھا نہیں، ایک لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، یہ 6 بیٹیاں نا، بات ساری وہی کی وہی ہے. کون سی نسبت پائی جا رہی ہے؟ تداخل کی پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، 2 کو ہم نے ضرب دیا کس میں؟ 4 میں، تو تصحیح کتنے آ گئی؟ 8 آ گئی. 2 اس کو آ گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو دخل تھا 2، اس کو 3 میں ضرب دیا، 6 آ گیا. ٹھیک ہو گیا جناب. جو مثال میں نے ابھی آپ کو سمجھائی وہ یہی مثال ہے بغیر دیکھ. آیا سمجھ میں بھائی؟ بس یہ آپ نے یہاں سے اس کو کاٹ دینا ہے، یہاں پہ ایک لکھنا آپ نے. اگلی مثال دیکھیں، قاعدہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ دیکھیں 5 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں میں تباین کی نسبت ہے. 5 کو 4 میں ضرب دیا، یہ تصحیح 20 آ گئی. ٹھیک ہے، اس کا جو ہے اس کو 1 ملا تھا، 1 کو 5 میں ضرب دیں گے 5 آ جائے گا، اور ان کا جو 5 تھا اس کو 3 میں ضرب دیں گے 15 آ جائے گا. آئے گا سمجھ میں؟ ہاں جی حافظ صاحب، کچھ مشکل ہے؟ اچھا، یہ تو ہم نے مثالیں سمجھ لی، اب اس کا قاعدہ پڑھیں پیچھے جو آ رہا ہے. یہ تو تھا، ہاں یہ بات. اور اگر، اب قاعدہ شروع سے پڑھاتا ہوں میں آپ کو. تیسرا قاعدہ، اگر من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ ملا یرد علیہ بھی ہو تو ملا یرد علیہ کے حصے سے مسئلہ فنا کو دیتا جائے گا، جیسے ہم نے یہاں پہ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا یہ رہا. ہاں، اور اگر ملا یرد علیہ کے مخرج سے بچا ہوا من یرد علیہ کی تعداد کے برابر نہ ہو تو ما بقیہ اور من یرد علیہ کی تعداد میں نسبت دیکھی جائے گی. اگر توافق یا تداخل کی نسبت ہو تو من یرد علیہ کے وفق یا دخل کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے، جیسے شوہر اور 6 بیٹیاں. یہ مثال آپ نے سمجھ لی. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اور اگر دونوں، اچھا اس کو سمجھا دوں نا آپ کو. یہ دیکھو 6 بیٹیاں آ گئی ہے، یہ من یرد علیہ ایک جنس ہے، یہ من لا یرد علیہ اس کے ساتھ آ گیا. لہذا مسئلہ ہم نے اس سے بنایا، اس کو جو حصہ بنتا تھا ایک وہ ہم نے دے دیا، یہاں آپ نے ایک لکھنا یہاں ہے نہیں. ٹھیک ہے، اب باقی بچا 3، اس کے تعداد کے برابر نہیں، نسبت دیکھی تو تداخل کی نسبت پائی جا رہی ہے، اس کے دخل کو اس میں ضرب دیا 4 میں، تو یہ ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے نا. آگے چلیں. اور اگر دونوں میں تباین کی نسبت ہو تو من یرد علیہ کے کل رؤوس کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے، جیسے شوہر اور 5 بیٹیاں. یہ وہی آ گیا. ہو گیا سمجھ میں؟ اب اگلا قاعدہ پڑھیں. اب یہ قاعدہ ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ تھوڑا مشکل ہے. یہ مثال ہم سمجھتے ہیں پہلے آپ کے. اللہ اکبر. یہ تو ہم ان کچھ ساتھی جو پڑھ رہے ہیں ان سے بھی تو پہلے معلوم کر لیں بھائی، پہلے مثال پڑھیں یا پہلے قاعدہ پڑھیں. بولیں گے جو اپنی اپنی چلائے جا رہے ہیں، ہم سے تو مشورہ نہیں کر رہے ہیں، پوچھ ہی نہیں رہے ہیں. ہم اتنا دور بیٹھے ہیں، کیسے ایک کا مائک کھول کے معلوم کرتے ہیں بھائی یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ ہے کہ ہم پہلے قاعدہ پڑھیں اور پھر کیسے ریکارڈنگ کیسے. چلو پھر دیر ہو جائے گی، چلو پھر ٹھیک ہے ایسے پڑھتے ہیں، بعد میں مشورہ کریں گے. اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر دیکھیں. اب یہ اب تک جو ہم نے پڑھا تھا تو یہ تھا کہ من یرد علیہ کے ایک جنس تھی، ایک جنس تھی. حافظ صاحب ان کو بھی دکھاؤ، شاہ صاحب کو بھی دکھاؤ اس میں. اب تک جو تھی ایک جنس تھی، اب جو ہے ایک جنس سے زیادہ ہے، 2 جنس ہوں یا 3 جنس ہوں یا، ٹھیک ہے اس کا قاعدہ ہے، ایک جنس کا نہیں ہے. اب یہ 2 جنس والا قاعدہ آ رہا ہے. اب دیکھو 4 دادیاں 6 اخیافی بہنیں. ٹھیک ہے، یہ کتنی جنس ہو گئی؟ یہ جنس الگ ہے، یہ جنس الگ ہے. ٹھیک ہے، ہاں 2 جنس ہو گئی. ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب، یہ کون ہے؟ من یرد علیہ. یہ کون ہے؟ دادیاں بھی من یرد علیہ میں آتی ہیں اور اخیافی بہنیں بھی من یرد علیہ میں آتی ہیں، اور بیوی جو ہے من لا یرد علیہ میں آتی ہے. اب من یرد علیہ کے ساتھ، من یرد علیہ کی 2 جنسوں کے ساتھ، اب ہم کہیں گے 2 جنس کہیں گے، پہلے تو ایک جنس. من یرد علیہ کی 2 جنسوں کے ساتھ من لا یرد علیہ آ گیا ہے، تب ہم یہ کریں گے
کہ پہلے ہم بنائیں گے ملا یرد والے کا مسئلہ الگ اور ان کا مسئلہ الگ بنائیں گے، جو دو جنس ہے نا، تو لہٰذا جب دو جنس کے ساتھ آئے ملا یرد والے تو دونوں کے مسئلے الگ الگ بنائیں گے۔ اب دیکھو اولاد نہیں ہے نا، تو بیوی کو کیا ملا؟ ربو، دادی کو سدس، اور اخوی بہن کیونکہ زیادہ ہے لہذا سدس، ٹھیک ہے نا۔ اب ربو ہے تو مخرج مسئلہ اس کا 4 سے بنائیں گے، 4 میں سے ایک اس کو دے دیا۔ اچھا بھائی یہ جو لکھا نا یہ بھی اس کو پورے کو کاٹ دینا آپ، یہ 1/12، 1/12، 2/24، یہ سارا کاٹ دینا آپ لوگوں نے، یہ سارا کاٹ دیں، یہ سارا کاٹ دیں، کاٹ دیا؟ ہاں اچھا، اب آپ اس کے نیچے لکھیں صرف ایک، یا زیادہ 1/4 لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 1/4 لکھ سکتے ہیں، ایک لکھ دیا آپ نے۔ چلو جناب، اب دیکھو اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربو ملا، تو اس کا مسئلہ ہم نے 4 سے بنایا، 4 میں سے ایک اس کو دے دیا، باقی بچے 3۔ اچھا اب دادیاں اور اخیار بہنیں، سدس اور سلوس جمع ہو گئے تو مسئلہ 6 سے بنایا، 6 سے بنا کے ایک سدس اس کو دیا دادی کو، اور 6 کا سلوس کتنا آتا ہے؟ 2، 2 اخیار بہنوں کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب 1 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 3، باقی کتنے بچ رہے ہیں؟ 3، باقی جب 3 بچ رہے ہیں تو وہ 3 کن پہ تقسیم ہوں گے دوبارہ؟ میں یورد والے پہ ہوں گے، یہ بولو۔ ہاں، باقی جو بچ رہے ہیں وہ کس پر تقسیم ہوں گے دوبارہ؟ اور من یورد والے میں کون ہے یہاں پہ؟ دادیاں اور اخیاتی بہنیں، ٹھیک ہے، دوبارہ انہیں پہ تقسیم ہونا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے کیا کیا، اصل طریقے سے مسئلہ بنا کے پھر ہم نے کہا یہ ایک یہ اور 2 یہ 3 ہو گئے تو یہ مسئلہ ردیہ ہے، یعنی دوبارہ ان پہ تقسیم ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو ختم کر کے ہم نے کہا یہ رد یہاں لکھ دیا۔ اب ٹوٹل 3 ہو گئے، بس ٹوٹل کیا ہو گئے؟ 3 حصے ہو گئے، ایک اس کو دے دیا۔ پہلے ہم نے اصول کے مطابق بنایا، اصول کے مطابق تبھی تو سدس نکلے گا، اگر ہم جو ہے ڈائریکٹ 3 سے بنائیں گے تو اس کا سدس کیسے نکلے گا؟ اس کا سدس نکل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے ہم اصل مسئلہ بنا کے سدس نکال لیا اور سلوس نکال لیا، اس کے بعد جو باقی بچے نے 3 تو ہم نے مسئلہ ردیہ بنا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اب یہ 1 اور یہ 2، 3، کل مال کا 3 حصے ہو گئے، وہ ان کو تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے، اب یہ ملا یورد والے سے جو باقی بچا ہے وہ 3 ہے جی، ملا یورد والے سے باقی بچا ہے وہ 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ کیسے تقسیم ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، پھر اگر ملا دینے کے بعد اس کی ماں بقیہ مطلب میں تماثل کی نسبت ہو تو ماں بقیہ میں روک دے دیا جائے گا، تماثل کی نسبت ہے دونوں میں، ٹھیک، تماثل کی نسبت ہے نا دونوں کے اندر، وہی کبھی آ گیا، اور ملا یرد والے کا مخرج ہی میں یرد والے کا مخرج ہوگا، ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ تماثل ہو گیا، یہ بھی 3 ہے، یہ بھی 3 ہے۔ اچھا جناب، یہ ہو گیا جناب۔ اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ ہے کہ جناب ہر ایک پہ کسر آ رہی ہے، یہ دیکھو نا، ان کو کتنا، دادیوں کو کتنا ملا؟ 1 ملا، 1 4 پہ تقسیم ہو سکتا ہے، کسر آ گئی، ان کو کتنا ملا؟ اخر بہنوں کو 2 ملا، 2 ملا، تو جب 2 ملا ہے تو 2 6 پہ تقسیم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، تو اب ہم نے کیا کرنا، یہ تباین کی صورت میں کل روس اتار لیے 4، ٹھیک ہے نا، اور 2 اور 6 میں نسبت کون سی ہے بھائی؟ تداخل ہے، تو 6 کا جو ہے دخل کتنا ہے؟ 3، 3 اتار لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب 4 اور 3 میں نسبت دیکھی تباین ہے، 4 کو آپ نے 3 میں ضرب دیں یا 3 کو 4 میں ضرب دیں، 4 تیا 12 ہو گئے، پھر 12 کو آپ نے اصل مسئلے میں ضرب دینا ہے، اصل مسئلہ کتنا ہے؟ 4، تو 12 کو وہ دیکھا ہوا مت کرو، سامنے مت لکھ کے کرو، بتاؤ دیکھے ویسے جواب مت دو یہ تو شدہ ہے نا، ابھی کیلکولیٹر کہاں رکھا بھائی؟ اچھا جناب، 12 کو آپ نے ضرب دینا ہے 4 سے، 12 ضرب 4، 48، کتنے ہو گیا؟ 48 ہو گئے، ٹھیک ہے جناب۔ ہمارا مضروب کیا تھا؟ 12 تھا، اس
बीवी को एक मिला था असल मसले से, एक को आप 12 में ضرب देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, और इसको कितना मिलाते हैं, इसको भी एक मिलाते हैं, एक को 12 में ضرب देंगे 12 आ जाएगा। इसको कितने मिलाते हैं, दो, दो को 12 में ضرب देंगे क्या आएगा, 24 आ जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 और ये 12 12 48 हो गए। अब जो है ये इसको 12 मिले तो 12 को 4 पर तकसीम करें कितना आएगा, 12 तकसीम 4, एक दादी के हिस्से में 3 आएंगे, कसर दूर हो जाएगी। और यहाँ 24 आए थे, तो 24 को तकसीम करेंगे आप 6 के ऊपर, तो एक बहन को 6 आएगा। आया समझ में? ये दोबारा से अर्ज करता हूँ मसला। हाँ 4 ही बताया सर, 4। अच्छा जनाब, इसको दोबारा समझे आप। हमने अब तक जो कानून पढ़ा था इससे पहले वो था मई विरुद्ध वाले की एक जिन्स वाला। अब ये क्या, दो या दो से ज्यादा जिन्स हो तो फिर क्या करते हैं, फिर मल्ला युरद वाले का मसला अलग बनाते हैं और मैं युरद वाले का मसला अलग बनाते हैं। अब देखें, ये दो जिन्स जमा हो गई, दो जिन्सों के साथ मल्ला युरद वाले आगे आ गई है, लिहाजा इसका मसला हमने अलग बनाया। तो कैसे के औलाद नहीं है, इसको रुबो मिलेगा, लिहाजा मखरज मसला 4 बनाया, इसको 1 दे दिया, बाकी 3 ही बचे, ठीक हो गया। अब इनका मसला कैसे बनाएंगे, सुदुस और सुलूस जमा है तो मसला 6 से आया, 6 का सुलूस 1 निकाला, 6 का सुलूस 2 निकाला, 1 और 2 3 हो गया, बाकी बचे 3, वो 3 दोबारा इन पे तकसीम होगा, लिहाजा ये मसला रद्द दिया है। तो अब ये खत्म होगा, कुल रूस ये 3 हो गया, ठीक है, एक इसको आ गया 3। अब हमने जो मल्ला युरद वाले से बाकी बचा वो, और इसको इसके मसले में निस्बत देखी, दोनों में बराबरी है, दोनों में तमासुल है, ये भी 3 है बाकी 3 ये भी 3, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हमने ये दोबारा क्यों बनाया, इसलिए कि कसर आ रही है, दादी पे कसर आ रही है और 6 बहनों पे कसर आ रही है, एक 4 पे तकसीम नहीं हो सकता है, तो निस्बत देखिए, तबाजू ने कुल रूस 4 एक तरफ महफूज कर लिया, 2 और 6 में तदाखुल की निस्बत है, इसका दखल 3 था उसका महफूज कर लिया, ठीक है। फिर 4 और 3 में निस्बत देखिए, तबाजू ने 4 को 3 में ज़रब दो या 3 को 4 में ज़रब दो, जवाब एक ही आता है, 12 आ गया। फिर 12 को असल मसले 4 में ज़रब दिया, 48 आ गया। अब मजरूब हमारे पास 12 है, हर फरीक को असल मसले जो मिला है उसको उस मजरूब में ज़रब दें। इसको 1 मिला था, 12 में ज़रब दे दो, इसका भी 1 था, 12 में ज़रब, इसके पास 2 थे, 12 में ज़रब, ये हो गया, ठीक है जनाब। अब आप कायदा पढ़ें, चौथा कायदा, अगर मैं युरद वाली की 2 या 3 जिनसों के साथ, ये देखो 2 जिनस आ गई, ठीक है, साथ मल्ला युरद वाले भी हो, तो ये देखो मल्ला युरद वाले आ गया, हो तो ठीक, मल्ला युरद वाले और मन युरद वाले दोनों के मसले अलग अलग बनाए जाएंगे, ये देखें, इसका मसला अलग बनाया, इसका मसला हमने अलग बनाया। फिर अगर मन युरद वाले को देने के बाद इसके माँ बकिया और मन युरद वाले के मसले में तमासुल की निस्बत हो, ये देखो तमासुल की निस्बत है ना, बाकी 3, इसका मसला भी 3 से तमासुल की निस्बत है, ठीक है, तमासुल की निस्बत हो तो माँ बकिया मन युरद वाले को दे दिया जाएगा, ठीक है जनाब। और मल्ला युरद वाले का मखरज ही मन युरद वाले का मखरज होगा, मल्ला यानी इसका जो मखरज पहले 4 था ना, ठीक? अब इसका मखरज यही होगा। याद रखना चाहिए कि तमासुल की सिर्फ एक ही मिसाल है बस, और कोई मिसाल नहीं आ सकती, और वो भी किस तरह, वो ये होगी कि बीवी को रुबो दिया जाए, यानी औलाद ना हो, बीवी तो आ सकती है लेकिन औलाद ना हो, अगर औलाद हो फिर बीवी आए, फिर तमासुल में मिसाल नहीं आएगी, ठीक है। मैयत वाले का मसला 3 से बनेगा, जैसे बीवी 4 दादियां 6 अखर बने। चले भाई आगे चलते हैं। और अगर मल्ला युरद वाले को देने के बाद माँ बकिया और मैयत वाले के मसले में तमासुल ना हो, ये कौन से, ये जो मैंने पढ़ ली, अच्छा, तमासुल ना हो, तमासुल वो तो तमासुल थी ना, बाकी 3 था, और मैयत वाले की 2 जिनसे थी, लेकिन वो तमासुल था, तमासुल ना हो तो मैयत वाले के मसले को मल्ला युरद वाले के मसले में जरब देंगे, ठीक है जनाब। हासिल जरब से, अच्छा जनाब 10 मिनट रह गए, हासिल जरब से हर एक का हिस्सा निकलेगा, जैसे 4 बीवी 9 बेटियां और 6 दादी, ये फर्जी मिसाल है, ठीक है ना, इस जमाने में 4 बीवियां किसको नसीब है, हाँ बहुत से उलमा कराम को नसीब है, अल्हम्दुलिल्लाह सी बात है। मेरा बेटा भी हंस रहा है क्लास में थोड़ी बड़ी खुश तभी होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, अब इसको आप देखें, पहले आप मिसाल देखें, ये जनाब, ये कितने जिन से जमा है इस मसले में, मयूद वाले की, भाई इधर देखें भैया,
من یرد والے کی کتنی قسمیں جمع ہے؟ 2 قسمیں، 2 جن سے جمع ہو گئی نا، بیٹیاں اور دادیاں. اب ان کے ساتھ کون آ گیا؟ ملا یرد والے آ گئے. ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا ہم نے اس کا مسئلہ الگ بنایا، اس کا مسئلہ الگ بنائیں گے. اچھا، اولاد موجود ہے لہذا بیوی کو کیا ملا؟ سمن. تو مخرج مسئلہ اس کا کیا آ گیا؟ 8 آ گیا. ٹھیک ہے، باقی کتنے بچے؟ 7 بچے. اچھا، بیٹیاں جو ہے ایک سے زائد ہے، ان کو ثلثان ملے گا، دادیاں کو سدس ملتا ہے. تو مخرج مسئلہ کس سے آئے گا؟ 6 سے. 6 کا ثلثان کتنا ہے؟ 4. 6 کا سدس کتنا؟ 1. 4 اور 1 کتنا ہو گیا؟ 5. باقی کتنا بچ رہا ہے؟ 1. وہ کہاں تقسیم ہوگا؟ انہی پہ تقسیم ہوگا. لہٰذا ہم نے اس کو ختم کر کے کل مسئلہ 5 بنا دیا. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب یہ جو باقی بچا 7 اور یہ 5، ان میں نسبت دیکھیں گے. تماثل ہے؟ نہیں ہے. کون سی نسبت ہے؟ بھائیوں نے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ جب اس کی تماثل کی نسبت نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ من یرد والے کے مسئلے کو بلا یرد والے کے مسئلے میں ضرب دیں گے. پڑھا تھا نا. تماثل نہ ہو تو من یرد والے کے مسئلے کو بلا یرد والے کے مسئلے میں ضرب دیں گے. ٹھیک ہے جناب. اب اس کا مسئلہ 5 ہے نا، 5 ہے، اب 6 نہیں ہے، 5 ہے. اب 5 کو ہم نے ضرب دیا کس میں؟ 8 میں. یہ لکھا ہوا ہے اس لیے نہیں. ٹھیک ہے نا، 40 آئیں گے. اچھا جناب، یہ 40 تصحیح ہے. اب جو ہے اس کو 1 ملا تھا، اس کو مضروب 5 میں ضرب دیا، یہ 5 آ گئے. ٹھیک ہے، اس کو 4 ملا تھا، 4 پنجے. اچھا اچھا، اس کو اس کے باقی میں ضرب دیں گے. یاد رکھیں، یہ جو ہے من اردو والے کو کس سے ملے گا؟ باقی سے ملے گا. اس کو 4 ملے تھے تو اس کو اس کے باقی 7 میں ضرب دیں گے. 4 کو 7 میں ضرب دیں. 4 ضرب 7 28 ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ 7 ایکم 7 ہو گیا. ٹھیک ہے، اب 28 میں 7 جمع کریں. 28 جمع 7 اور پھر 5 جمع کریں، 40، یعنی پورا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہ کہ ان میں 5 4 بتا، اب یہ تو پورا ہو گیا. اب اس پہ کسر آ رہی ہے، اتفاق کی بات یہ ہے. قانون پورا ہو گیا، قاعدہ پورا ہو گیا آج کا. اب تصحیح کے اب کسر کیسے دور کریں وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. اب 5 جو ہے 4 پہ تقسیم ہو سکتا ہے؟ تباین ہے نا. 5 اور 4 میں تباین ہے. تو کیا کریں گے؟ آپ کل روس ایک طرف اتار لیں گے، یہاں بھی اتارا نہیں، اب آپ اتار لیں ایک طرف. ٹھیک ہے. اچھا، 28 اور 9 کے اندر کون سی نسبت ہے؟ نہیں، تماثل ہے، وہ تداخل ہے. تباین ہے. 3 9 کو کاٹ رہا ہے، 3 کا 3 3 2 6 3 3 9. 28 کو نہیں کاٹ رہا بھائی. ہاں تباین ہے. ہاں بھائی تباین ہے. ٹھیک ہے، تو 9 کو آپ ایک طرف محفوظ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 7 اور 6 تباین ہے. تو آپ نے پہلے محفوظ کیا 4، پھر محفوظ کیا 9، پھر محفوظ کیا 6. اب آپ چھوٹے بڑے کی ترتیب سے آپ لکھیں گے. پہلے اب آپ لکھیں گے 4، اس کے بعد کیا لکھیں گے 6، 9 کو آخر میں لکھیں گے. محفوظ کردہ اعداد میں یہاں ہے نہیں، آپ لکھ لیں. اب آپ نے 4 اور 6 میں نسبت دیکھو، تداخل ہے. 4 اور 6 میں کون سی نسبت؟ تداخل ہے. 2، ہاں 2 کاٹ رہا نا. ارے بھائی صحیح بولا کرو. 4 کو 2 کاٹ رہا ہے، 6 کو بھی کاٹ رہا ہے. کون کاٹا؟ 2. تو 4 کا بھوگ کتنا ہے؟ 2. 2 کو 6 میں ضرب دو، 12 ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر 12 اور 9 میں نسبت دیکھو. ٹھیک ہے، کون سا کاٹ رہا ہے؟ 3. ٹھیک ہے، 12 اور 3 نے 9، 3 کا 3 3 2 6 3 3 9. تو 12 کو، اچھا 9 کا وفو کتنا آئے گا؟ 3. 12 کو 3 میں ضرب دو، 36. ٹھیک ہے نا. اب 36 کو ہم نے اصل مسئلے میں ضرب دینا ہے 40 میں. 36 ضرب 40، 5 منٹ لگے، ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جواب آ گیا جناب. 36 کو ضرب دیا ہم نے 40 میں، تو یہ جواب آیا 1440 آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب ہمارے پاس مضروب کیا ہے؟ 36 ہے. 5 کو آپ 36 میں ضرب دیں، 5 ضرب 36، 180. ٹھیک ہے، اور یہ 28 کو آپ ضرب دیں 36 میں، یہ آ گیا 1008. اور 7 کو آپ ضرب دیں 36 میں، تو یہ آ گیا 252. ٹھیک ہے جناب. اب 252 کو آپ تقسیم کریں گے 6 پر، تقسیم 6 تو 42. ایک دادی کو
42 ملے گا، کسر دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور 1008 کو آپ تقسیم کریں گے 9 پر، تو ایک بیٹری کو ملے گا 112، کسر دور ہو جائے گی. اور یہ تھا 180، اس کو آپ تقسیم کریں گے 4 پر، تو یہ ہو جائے گا 45، کسر دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے جناب، آج کا سبق یہ پورا ہو گیا. اچھا اب فارمولا تو پڑھیں یہ. اور اگر ملا رد علیہ کو دینے کے بعد ماں بقیہ اور من یرد علیہ کے مسئلے میں تماثل نہ ہو، جیسے یہاں پہ تو من یرد علیہ کے مسئلے کو ملا یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیں گے. حاصل ضرب سے ہر ایک کا حصہ نکلے گا، جیسے 4 بیویاں، 9 بیٹیاں اور 6 دادی. حصہ نکالنے کا طریقہ یہ کہ ملا یرد علیہ کے حصے کو من یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیں، اور من یرد علیہ کے حصے کو ملا یرد علیہ کے ماں بقیہ میں ضرب دیں گے. ٹھیک ہے جناب، یہ تو اس کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا. باقی جب تصحیح کے لیے آپ نے کیا وہ تو الگ ہی ہے. کل ہم انشاءاللہ یہ قرض حوالہ پڑھیں گے. چلو دعا کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین تیری توفیق سے جو کچھ پڑھا ہے پڑھائی سے قبول فرما، اور ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتا قبول فرما. ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی جملہ خدمات دینیہ کو قبول فرما. جتنے طلباء طالبات پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے مشائخ جو پردہ فرمائے گا ان کے لیے بھی پیش کرتے قبول فرما. اور جن کے مشائخ موجود ہے اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرما. کہ اللہ پاک زندگی کا سفر آسان فرما، سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما. اس علم کی تمام ظاہری و باطنی برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کو شکر اس کو